حوالے سے میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں تو ماہ ربیع الاول اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صورت کا جو تذکرہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور رحلت کا جو تذکرہ ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس مہینے کی مناسبت کے ساتھ۔ ربیع کے معنی بہار کے، اول کے معنی پہلے کے، اس مہینے کا معنی ہی یہ ہے کہ پہلی بہار۔ اس مہینے کا معنی کیا ہے؟ پہلی بہار۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی ماہ مقدسہ کے اندر ہے، اور آپ علیہ السلام کی رحلت بھی، دنیا سے رخصت ہونا بھی آپ کا اسی مہینے میں۔ اب اس کی تاریخیں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی، تو آپ علیہ السلام کی آمد کے وقت اس وقت تاریخ کو محفوظ کرنے کا اتنا انتظام نہیں تھا، اس لیے تمام مفسرین اور تمام محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کب ہوئی۔ اس پر اتفاقی قول کسی کا نقل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کسی مفسر نے، کسی محدث نے لکھا 8 ربیع الاول، کچھ جو ہے ان محدثین نے نقل کیا کہ 9 ربیع الاول ہے، اور بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے۔ ابھی آپ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور آپ علیہ السلام کی رحلت کی جو ہے تاریخ ہے اس میں اختلاف نہیں۔ وہ سب فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کی رحلت، آپ علیہ السلام کا دنیا کے پردہ فرمانے کی تاریخ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ وہ کون سی تاریخ ہے؟ 12 ربیع الاول کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب آج کی جو تاریخ ہے، آج جو 12 ربیع الاول ہے، اس میں یہ سوال جو ہمارے احباب نوجوان اکثر پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سوال کیا ہے کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ مجھ پہ آپ کی طرف سے کوئی فتویٰ ہے، مجھ پہ آپ کی طرف سے کسی ناراضگی کا اظہار ہے، اس سے پہلے میں آپ کو اپنی وضاحت بتا دوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا کوئی بھی منکر نہیں، کائنات میں کوئی بھی آپ علیہ السلام کی آمد کا منکر نہیں۔ اور خوشی کیا ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ ہماری ہر سانس میں بسا ہوا ہے، ہمارا ایمان اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا جملہ ہے، اسی کے ساتھ ملا ہوا یہ کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے میں میلاد، ولادت، آپ علیہ السلام کی نبوت، ہر چیز کا اقرار ہے، اور وہ ہر مومن، ہر رسول اللہ کے امتی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کی ہر سانس میں رسول اللہ کی میلاد بسی ہوئی ہے۔ اس کا تو باتفاق امت مسلمہ کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی۔ کون بدبخت، کون کم قسمت، کون کمینہ ترین انسان اس کائنات کا وہ ناخوش ہوگا رسول اللہ کے آنے پر؟ آپ علیہ السلام کے آنے پر ساری کائنات خوش، انسان خوش، جنات خوش، فرشتے خوش، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہر کلمہ گو مسلمان خوش۔ اب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے آنے کی جو خوشی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، روزے کا طریقہ بتایا، تلاوت کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء میں جانے سے لے کر بیت اللہ شریف کے جانے تک پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہر رسول اللہ کی ادا محفوظ ہے، ہر کام کی سنت آپ کو علماء کرام سے پوچھیں آپ کو بتائیں گے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خوشی ہے اس کا طریقہ نعوذ باللہ کیا اللہ کے محبوب بتانا بھول گئے؟ کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اگر اس کے لیے کوئی خاص طریقہ وضع ہوتا کہ میرے دنیا کے آنے کے دن کی خوشی میں آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ ضرور آپ کو قرآن و حدیث سے ملتا۔ اب اس پہ ہمارا جو فریق ثانی ہے، ہمارے جو بھائی ہیں، کچھ آپ اس سے میری ان بھائیوں سے، ان جو میرے جو مقابل حریف جن کو میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ نادان لوگ مراد ہیں۔ یاد رکھیے جو اہل سنت علماء بریلوی ہیں، بریلوی حضرات کے جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، اب یہ بریلویوں کے امام ہیں، انہوں نے خود اپنے فتاویٰ کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، آپ علیہ السلام کی رحلت کی تاریخ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب کوئی آدمی اس مسلک کا اٹھ کے کہے نہیں میں تو 12 ہی ربیع الاول کو میلاد کا جلوس بھی مناؤں گا، اس پہ خوشی کا اظہار بھی کروں گا، تو گویا وہ اپنے امام کے خلاف جا رہا ہے۔ پھر اس پہ یہ دلائل قائم کرنے، اس پہ دلیل قائم کرنی کہ جی اس خوشی کے لیے
وہ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سارے جہاں میں خوشیاں ہو رہی ہیں، ایک ابلیس نہ خوش ہے رسول اللہ کے آنے پہ۔ تو بھائی واقعتاً رسول اللہ کی آمد پہ ابلیس ہی نہ خوش ہو سکتا ہے، کوئی کلمہ گو مسلمان رسول اللہ کے آنے پہ نہ خوش ہے؟ ہر ایک خوش ہے کہ میرے محبوب تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے آنے سے ساری کائنات کو اجالا ملا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، مسلک کے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کی تخلیقی وجہ بنایا ہے۔ میرے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، کائنات میں کسی چیز کو بھی نہ بناتا۔ میرے محبوب کے آنے کی خوشی کا کون انکار کرتا ہے؟ اب اس میں جو چیزیں مروجہ، جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں جن کو ہم بدعات کہتے ہیں، بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف میں وہ ہمارا جو سامنے والا فریق ہے میرا عزیز، میں اس کو دست بدستہ گزارش کروں گا کہ آپ تعصب کی نگاہ کو، تعصب کی اینک کو علیحدہ رکھ کے بغور ان باتوں کو سنیے، ٹھنڈے دماغ سے سنیے اور پھر فیصلہ کیجیے، ناراضگی کے بغیر کہ آپ دلیل دیتے ہیں یہ پنکھا ہے، یہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، ایسی دلیلیں دے کو عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر ہے، آج تم استعمال کرتے ہو، یہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، تو یہ بھی بدعت ہے۔ یہ پنکھا بھی بدعت ہے، رسول اللہ کے دور میں ایک مولوی صاحب دلیل دیتے ہیں کہ آج تم بریانیاں کھا رہے ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بریانی نہیں تھی، یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو سوال تو ذہن میں آپ نوجوانوں کے بھی آتا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ علماء کرام خود بھی استعمال کرتے ہو، بدعت نہیں کہتے ہو، اور ہمارے رسول اللہ کے آنے کی خوشی میں جو چیز منائی جاتی ہے اس کو آپ بدعت کہتے ہو۔ ہم اپنے نبی کی خوشی میں، آنے کی خوشی میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں۔ جی اب تو بہت بات آگے نکل چکی جس سے ان کے علماء بھی پریشان ہیں۔ لڑکیوں کو سجا کے بازاروں میں نکالا جاتا ہے جی، جلوس میں نوجوان لڑکیوں کو دیکھا نہیں آپ نے ملتان میں حور بنا کے نکالی ہوئی نوجوان بچی، ہاں جی، اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور جی اسی طرح ڈھولک بجائی جاتی ہے، اب تو ڈھولک پہ ڈانس کیا جاتا ہے، ایسی کئی ویڈیوز موجود ہیں۔ کیک رسول اللہ کا نام لے کے جو کاٹا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اب اس کو آپ سنیں اور اس کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس طرح میرے بھائی نے کیک کی بات کی، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی اشکال ہو آپ اس کو کھل کے بیان کریں۔ اب دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں رسول اللہ کہ بھائی یہ کفار یہ شرط لگا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ پہ ہی تو جھگڑا ہے، اس کو آپ نے جو لکھا ہے اس کو کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے نام کو کاٹا نہیں کاٹا، میرے محبوب میں آپ کے نام پہ کیسے قلم پھیر سکتا ہوں؟ یہ صحابہ کا عشق ہے، یہ ہے حقیقی عاشق۔ ہم رسول اللہ کا نام لکھ رہے ہیں، اس کو کاٹ کے کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ رسول اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے محمد لکھ۔ پھر آپ علیہ السلام کے نالین پا، آپ علیہ السلام کے نالین پا یعنی آپ علیہ السلام کی جوتی مبارک کا یہ نقشہ ہے، یہ جو نقشہ ہے یہ آپ کے جوتے مبارک کا نقشہ ہے۔ میں کہتا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ میرے رسول کا جوتا کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ میرے عزیزوں آپ سے پوچھتا ہوں، جوتے پہ رسول اللہ کا نام لکھنا نعوذ باللہ یہ رسول اللہ کی بے ادبی نہیں ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے رسول اللہ کے جوتے پر اور اس کے اندر درود پاک لکھا ہوا اور اس کے اندر کلمہ اور آیتیں لکھی ہوئی، کتنی بڑی توہین ہے۔ اس کو جو پر کلمہ لکھا ہے نام بھی لکھا ہے گناہ نہیں؟ وہ گناہ ہے بھائی، اس کو تو ایک عام آدمی بغیر علم کے کسی آپ پڑھے لکھے نوجوان کو بٹھاؤ، اس سے پوچھو کہ بھائی جوتے پہ نام لکھنا کوئی ادب ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے؟ ٹوپی میں اوپر نام لکھتا ہے، وہ بھی کیسے ٹوپی الگ چیز ہے، جھنڈی الگ چیز ہے، اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں بھائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے جوتے کے اندر نالین کے اندر رسول اللہ کا نام لکھنا کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ پھر کیک پہ نام لکھ کے کاٹنا کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اس نام کی نسبت کے ساتھ، اس میلاد کی نسبت کے ساتھ ڈھولک بجانا رسول اللہ کی کتنی بڑی توہین ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے خود اپنا مبارک ارشاد فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے والا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ڈھولک اور طبلہ سرنگی پر رسول اللہ کے میلاد کو منانا کتنا بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیزوں اس ساری جتنی میں نے آپ سے بات کی اس کی دلیل سنیے کہ بدعت کیوں ہے۔ سب سے آسان بات، آخری بات آپ سے عرض کروں، کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ کیا سوال ہوتا ہے؟ حرج اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی حرج ہے، آپ کہتے ہو کہ آپ نے اس کو بدعت کہا، کس بنیاد پر؟ یہ پنکھا بدعت نہیں ہے جو میں نے آپ سے بات کی، مائک بدعت نہیں ہے، بریانی بدعت نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کا وہ حوالہ دیتا ہے، ملا حاشیہ چڑھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے عزیز میرے پیارے، یہ تمام چیزیں، گاڑیاں، سواریاں، پنکھے، لاؤڈ سپیکر،
یہ تمام چیزیں ضرورت دین نہیں، یہ ضرورت دنیاوی ہیں، یہ ضرورت دین نہیں۔ آپ میں سے کوئی پنکھا ثواب کے لیے لگاتا ہے بھائی، دین سمجھ کے لگاتا ہے، اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے لگاتا ہے۔ بریانی آپ کوئی سنت غذا سمجھ کے کھاتے ہیں، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں۔ مائک دوسروں کو آواز پہنچانے تک کے لیے، ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بدعت ہے، تو آؤ میں آپ کو رسول اللہ کا فرمان سناؤں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے امر میں کوئی نئی بات پیدا کی۔ محدثین اس امرنا کی تشریح کرتے ہیں ای فی دیننا، جس نے ہمارے دین میں کسی نئی بات کو پیدا کیا، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا فہو رد، وہ رد ہے۔ جو آدمی دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرے گا وہ رد ہے۔ تو میرے عزیز، میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوانوں، خود سوچو ٹھنڈے دماغ سے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ السلام سے محبت، آپ کی محبت کے تذکرے، آپ کی زندگی کے چرچے، آپ پہ درود و سلام کے نذرانے، محفل میلاد کے نام پر رسول اللہ کی زندگی کو سننا سنانا، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ کوئی منع نہیں۔ آپ علیہ السلام کی درجات کی بلندی کے لیے، وہ تو پہلے سے بلند ہے، اتنی عظمتیں رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی ہے کہ ان سے بلند عظمت والا کوئی نہیں۔ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً کھانے پکا کے پیش کرنا، میرا اللہ راضی ہو، رسول راضی ہو، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، حدیث کا تذکرہ کرنا، آپ کی صورت کا تذکرہ کرنا، آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا، آپ کے میلاد اور ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ کی رحلت اور بعثت کا تذکرہ کرنا، اس سے تو کسی نے انکار کوئی نہیں کیا بھائی۔ انکار ہے اس بات کا کہ اس پہ جو اضافی، دیکھیں بدعت، یاد رکھیں پوری دنیا میں بدعت ایک جیسی نہیں، سنت پوری کائنات میں ایک جیسی۔ سنت آپ کو مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، رسول اللہ کی جو ادا ہے سنت، وہ آپ کو ایک جیسی ملے گی۔ اور بدعت کی سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ بدعت آپ کو ایک جیسی نہیں ملے گی۔ ملتان میں اور طرح سے منائی جائے گی، کشمیر میں اور طرح سے ہوگی، افغانستان میں اور طرح سے ہوگی، گلگت میں اور طرح سے ہوگی، بلوچستان میں اور طرح سے ہوگی، بلتستان میں اور طرح سے ہوگی۔ بدعت آپ کو مختلف ہی ملے گی اور سنت آپ کو ہمیشہ ایک جیسی ملے گی۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی نئی چیز کو پیدا کر کے اس کو ابھارنا، اب تو خود ہمارے اہل سنت والجماعت جو بریلوی علماء ہیں اب خود پریشان ہیں ان لوگوں کی خرافات سے جو رسول اللہ کے میلاد پہ ڈرامے کرتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، عورتوں کو برہنہ نکالتے ہیں۔ بھائی اس پہ تو باتفاق علماء، تمام مسلک کے علماء اس پہ پریشان ہیں کہ بھائی اس پہ یہ جو چیزیں حاشیہ بنا کے چڑھائی جا رہی ہیں، یہ تو ان کے مسلک کے بیچاروں کی بھی بدنامی کا سبب ہے، کیونکہ وہ تو اس چیز کی قطعاً وہ بھی دعوت نہیں دیتے۔ تو میرے عزیزو، ہم ان کی بھی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، ہم آپ کی بھی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے۔ اور چرچے کی آپ بات کرتے ہیں، 1 ربیع الاول نہیں، 12 ربیع الاول نہیں، صرف ماہ ربیع الاول نہیں، میرا یہ ایمان ہے اور میری یہ آپ احباب کو اور تمام میرے پیارے عزیزوں کو یہ دعوت ہے، آپ اس دعوت کو عام کریں جس انداز سے آپ عام کر سکیں۔ ہماری تو یہ دعوت ہے کہ جو دم غافل 100 دم کافر، کسی بھی لمحے میں اللہ رب العزت کی یاد کو بلانا یہ بھی کفر ہے، اسی طرح رسول اللہ کو بلانا یہ بھی کفر ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کو نہیں بلانا، اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی یاد کرنا ہے۔ ہم تو ہر سانس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو عبادت کہتے ہیں، ہر لمحہ اللہ رب العزت کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کی عبادت ہو، یہ ہے عید میلاد النبی کی حقیقت۔ اللہ تعالی ہمیں ربیع الاول کے اس مہینے میں آپ علیہ السلام پہ خوب کثرت سے درود پاک کا اہتمام نصیب فرمائے، اس سے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ درود پاک کے نذرانے ہوں، درود پاک صبح سے شام تک ہو، نمازوں کا اہتمام نہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں، خواہشات کا نام دین رکھ لیے، مٹھائیاں کھاؤ، حلوے کھاؤ، بریانیاں کھاؤ، اور رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کا نام و نشان نہیں، پورا سال نماز کا نام و نشان نہیں، داڑھیاں منڈواؤ، رسول اللہ کی سنت کا احترام نہیں، سر ننگے پھرو، سر پہ ٹوپی کا اہتمام کوئی نہیں، نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام کوئی نہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ کرو، اس سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ آخری جملہ سنیے اس عنوان کے حوالے سے، جس آدمی کی زندگی میں آپ علیہ السلام کی زندگی شامل ہوگی، یعنی جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق رکھا، سنت کا اہتمام کیا، وہ چاہے کہیں بھی ہو وہ رسول اللہ کے قریب رہے گا۔ اور جس کی زندگی میں سنت نہیں، جس نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی ہوئی ہے، سنت سے منہ موڑا ہوا ہے، جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہا ہے، وہ روضہ رسول کے اوپر بھی کھڑا ہو پھر بھی وہ رسول اللہ کے قریب نہیں۔ رسول اللہ کے قریب وہی ہے جو رسول اللہ کی اداؤں کو اپنائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں،
جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سبحان اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ. آگے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات